پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی اور رنگ ابھی باقی ہے میرے خون جگر میں۔ یہ بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوچو کبھی آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت کس نے تھمائی ہے؟ اس غریب قوم نے مسلح افواج کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے بجٹ کو پورا کیا ہے، لیکن کسی نے ولف بننے کی کوشش کی تو ولف بنے گا تو پھر ہم اسے نپٹنا بھی جانتے ہیں۔ یہ ٹو پرون اٹیک ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا تباہ کر دو یہ نہ قوم کی غربت کا بوجھ اٹھا سکے اور نہ آرم فورسز کا بوجھ اٹھا سکے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں وہ نفرت ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا کر دی جائے کہ عوام کے دلوں میں آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کر دو۔ یہ ہمارے دشمنوں کا ٹاپ آن دی ایجنڈا ہے۔ میں آج کے اس ایوان کے حوالے سے یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوچو کبھی آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت کس نے تھمائی ہے؟ اس غریب قوم نے 50% بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ اگر 24 کروڑ ہماری آبادی ہے تو 12 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں۔ اور بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہوتی ہے کبھی سوچا آپ نے؟ رہنے کو گھر نہیں ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا کوئی، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکے، کسی بچے نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کے باوجود یہ بلو پاورٹی لائن رہنے والے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس معاوضے کی ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے سے اس غریب عوام کے اس غربت زدہ قوم کے پیسوں سے جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر فوج کا بجٹ پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی عزت کی زندگی گزار سکے، پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی رکھوالی ہو سکے۔ لیکن رکھوالی کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کو ڈنڈے کی طرح اپنے ڈنڈے سے خدا کے لیے ہم آپ کی مسلح افواج کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے بجٹ کو پورا کیا ہے، اور ہر قوم اپنی مسلح افواج کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے کسی بھی ملک کی وہ واچ ڈاگ ہے، حفاظت کرتی ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی، اور ان کیس آف پاکستان آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی۔ لیکن خدا کے لیے جو آپ کی حیثیت ہے وہاں پہ ہی رہیں، باز آ جائیں اس کام سے۔ ہم آپ کو اس حیثیت میں دیکھتے ہیں عزت احترام کی نظر سے، لیکن کسی نے ولف بننے کی کوشش کی تو ولف بنے گا تو پھر ہم اسے نپٹنا بھی جانتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی خوف نہیں ہے ہمیں کسی کو، جب تک زندگی کے 4 سانس ہیں وہ ہر حالت میں ہیں۔ محب وطن ہے ہر شخص، کسی کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی کسی کی محب وطنی پہ کوئی شک کریں ہم۔ لیکن یاد رکھو پاکستان پہ جو 2 پرون اٹیک ہے اس میں حصہ دار مت بنو آپ۔ وہ 2 پرون اٹیک کیا ہے کبھی سنا آپ نے؟ کبھی آپ کو معلوم ہے؟ یہ 2 پرون اٹیک ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا تباہ کر دو کہ یہ نہ قوم کی غربت کا بوجھ اٹھا سکے اور نہ آرم فورسز کا بوجھ اٹھا سکے، اور نمبر 2 پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں وہ نفرت ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا کر دی جائے کہ عوام کے دلوں میں آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کر دو۔
یہ ہمارے دشمنوں کا ٹاپ آن دی ایجنڈا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے محب الوطنی ہے؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج یہ وقت جو ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا. یہ ڈیفائننگ مومنٹ آف ہسٹری ہے. یہاں فیصلہ، جہاں آپ نے ایک موقع کے اوپر لائرز موومنٹ بنی تھی اور فیصلہ کیا تھا آپ نے، اور وہ بڑا فیصلہ جس کا آغاز پریکٹیکلی سب سے زیادہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا. یہ ہمیشہ کریڈٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا. آپ کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے. تو آج بھی یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا، اور میں تمام ان طاقتوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، یہ طاقت ہماری دی ہوئی ہے. آپ کو آسمان سے نازل نہیں ہوئی آپ کے اوپر. اور اس غریب قوم نے جیسے یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں تھمائی ہے، ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، لائرز موومنٹ نے ہم نے اتھارٹیٹیولی ساری دنیا میں یہ ثابت کر دیا، دکھا کر کہ جب بھی قانون اور بندوق آمنے سامنے آئے گی تو فتح قانون کی ہوگی، اور اب بھی فتح قانون کی ہوگی. آج فیصلہ کریں گے ہم. اور میں آپ کی گزارش ہے کہ یہ بھی کروں گا کہ آج یہاں پہ صدر صاحب سے اور آپ کی جو کابینہ ہے کہ یہاں آج جنرل ہاؤس کی میٹنگ ہے، فوراً ایک آل پاکستان لائرز کنونشن اس ایشو کے اوپر ہولڈ کی جائے، اس کی تاریخ فکس کی جائے، اور پورے پاکستان بھر کے وکلاء کو تاکید کی جائے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں، کیونکہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے اور یہ برداشت سے باہر ہے. یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو میں انہی الفاظ سے آپ سے یہ کہتا ہوا کہ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، اور رنگ ابھی باقی ہے میرے خون جگر میں. بہت مہربانی ہے، شکریہ.